ایک دفعہ میرے پاس پرائم منسٹر صاحب آئے تھے تو میں نے ان سے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تمہیں اللہ پر ایمان ہے، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، آپ کی ختم نبوت پر تمہیں ایمان ہے، تم اس کا اقرار کرتے ہو، پھر بھی آپ کو یہ خیال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة في امرهم. کسی مؤمن مرد اور کسی مؤمن عورت اگر اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ دے چکے، اس میں سر منہ تبدیلی کا اختیار نہیں ہے تمہارے پاس. جب قرآن کریم صراحتاً اعلان کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے بعد تمہیں اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین جو کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہے، جو کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی نظام ہے، جو کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے تابع قانون سازی ہوگی، جو کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. ان سارے واضح صراحتوں کے بعد ہمارے ملک میں قانون سازیاں ہوئی اور پیچھے لکھا گیا، اغراض و مقاصد میں لکھا گیا کہ ہم یہ قانون سازی کیوں کر رہے ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ اقوام متحدہ کی منشور کا تقاضا ہے کہ ہم یہ قانون سازی کریں. تم نے پاکستان کے آئین کا حلف اٹھایا ہے یا تم نے اقوام متحدہ کے منشور کا حلف اٹھایا ہے؟ آپ نے تو قرآن و سنت کا حلف اٹھایا ہے، آپ نے تو اقوام متحدہ کا حلف نہیں اٹھایا. تو پھر کس مصلحت کے تحت ہم پاکستان میں غیر اسلامی قانون سازی کرتے ہیں؟ میرے محترم دوستو، ہمارے کسی ذات سے لڑائی نہیں ہے. اگر ہمیں پچھلے حکمرانوں سے اختلاف تھا اور ان کے ساتھ جنگ تھی، تو آج کے حکمرانوں کو بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نظریات، عقائد، دین اسلام اور قیام پاکستان کے مقاصد پر ہم ہر حکمران کے ساتھ لڑائی لڑ سکتے ہیں، میدان میں نکل سکتے ہیں اور ان کے ساتھ جھگڑا کر سکتے ہیں. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. میرے محترم دوستو، پچھلے سال آئین میں ایک ترمیم کی گئی اور اس ترمیم میں جمعیت علماء اسلام نے مذاکرات کیے اور جمعیت علماء اسلام نے حکمرانوں سے منوایا کہ اب 2027 کے بعد ملک کے اندر سود کا کوئی نظام نہیں ہو. ہمیں نظر آنا چاہیے تھا کہ سود کے خاتمے کے لیے کام ہو رہا ہے، مختلف شعبے کام کر رہے ہیں، بینک کام کر رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے بھی ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی. آئین میں درج کر دیا گیا تھا کہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ مؤثر ہوگا، اس کے خلاف اگر اپیل کی جائے گی 1 سال کے اندر اندر اس اپیل پر فیصلہ آنا چاہیے، اور اگر نہ آیا تو شریعت کورٹ کا فیصلہ مؤثر ہو جائے گا خود بخود. بجائے اس کے کہ ہم شرعی عدالت کے فیصلوں کو طاقتور بنائیں، شرعی عدالت سے عدالت کی بلڈنگ ہی چھین لی گئی. اب وہ بیچارے جگہ جگہ پھر رہے ہیں کہ ہمیں بیٹھنے کی تو جگہ ملے. ہم نے آئین میں یہ بات ڈلوائی تھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات یہ بحث کے لیے ایوان میں پیش کیے جائیں گے. 1 سال کا عرصہ ہو گیا، کوئی ایک سفارش بھی بحث کے لیے پیش نہیں کی گئی. یہ آئین پر تمہارا عمل ہے، اپنے آئین پر تمہارا عمل یہ، اور عالمی قوتوں کے اشاروں پر اور ان کے دباؤ پر روزانہ قانون سازی کے لیے تیار ہو جاتے ہو. تو یاد رکھو ہماری ایک تاریخ ہے
اور میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں، ان فضلاء سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی تاریخ ہے کہ آپ کی پشت پر 300 سال کی تاریخ ہے کہ ہم نے اپنی آزادی اس پر سودا نہیں کرنا، اپنے دین پر ہم نے سودا نہیں کرنا۔ سب سے پرانی تاریخ آپ کی ہے۔ آپ کی سیاست اس بر صغیر کا آغاز ہے۔ آپ کی سیاست نے آزادی کا چراغ جلایا تھا اور 1803 میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے انگریز حاکمیت کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد بھی اگر تمہارے طور طریقے وہی ہیں، انگریز اور مغرب کی پیروی کا تمہارے اندر وہی زہر موجود ہے، تو پھر یاد رکھو کہ اس طرح کی حاکمیت کے خلاف جہاد لڑنے کے جراثیم ہمارے اندر بھی زندہ ہیں۔ نعرہ تکبیر! لبیک 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 لبیک! میرے محترم دوستو، یہ نظریات واضح ہیں۔ ہندوستان کا وفادار اگر انگریز کا مخالف ہے تو ہندوستان کا وفادار غدار کہلاتا تھا، اور ہندوستان کا غدار اگر انگریز کا وفادار ہے تو وہ آج بھی وفادار ہے۔ آج بھی اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہر اشارے پہ سلام کرتے ہیں، چاہے پاکستان سے آپ کو کتنی محبت کیوں نہ ہو، لیکن محبت کا پیمانہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد کرنا ہے، ورنہ آپ کی پاکستان کی وفاداری بھی قبول نہیں ہے۔ تو ہم بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو دشمن نہیں سمجھتے، بیوروکریسی کو دشمن نہیں سمجھتے، ہم آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں۔ آپ ہماری پاکستان کی وفاداری کو قبول کریں، آپ ہمارے پاکستان کی دوستی کو قبول کریں۔ اگر آپ نے غلط کیا تو ہم غلط کہیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے مسلمان کو جو نام دیا ہے، شہداء علی الناس، لوگوں پر تم گواہ ہو۔ شہداء جمع ہے شاہد کی، اور شاہد کہتے ہیں گواہ کو، اور گواہ وہ ہوتا ہے کہ جو چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے زبان سے اسی طرح کہتا ہے۔ اگر ہم تمہیں اسلام کے خلاف کردار ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم ہم مدح سرا مولوی نہیں ہے، سرعام آپ کے خلاف بات کریں گے۔ نعرہ تکبیر! اسلام جا دشمن توسا، او اسلام جا دشمن توسا، مدرسے جا دشمن توسا۔ ہمیں اللہ نے گواہ کا نام دیا ہے، تو پھر جو چیز نظر آئے گی اسی طرح بیان کریں گے۔ ہم سے یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم وہ مولوی ہیں کہ آپ ہمیں سامنے بٹھائیں گے اور ہم آپ کی مدح سرائی کریں گے۔ یہ قوم، پاکستان کے مسلمان، یہ بڑے مردانہ وار سیاست کرتے ہیں۔ تو یہ سب مرد ہیں، مردوں کی طرح لڑنا ہے، نہ خواجہ سراؤں کی طرح لڑنا ہے، نہ مدد سراؤں کی طرح لڑنا ہے۔